ناظرین اکرام، آسمان سے بڑے بڑے فیصلے کروانے والی سورہ مبارکہ، جو شخص اس سورہ مقدسہ کو پڑھتا ہے فوراً فیصلہ اس کے حق میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم قرآن کی تلاوت اور ذکر خدا کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان سے شہرت اور زمین میں نورانیت کا باعث ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے تو اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا۔ جو 50 آیات کی تلاوت کرے اسے ذکر خدا میں مشغول رہنے والوں کی صف میں شمار کیا جائے گا، اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے گا تو اسے عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 300 آیات کی تلاوت کرے اسے کامیاب لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 500 آیات کی تلاوت کرے تو اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، اور جو 1000 آیات کی تلاوت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اس نے کثیر مقدار میں سونا راہ خدا میں دیا ہو۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم قرآن پاک کی ایسی سورہ مبارکہ کا ذکر کریں گے جو عرش سے اپنی ہر بات کو منوا لیتی ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 170 جنگیں اس سورہ مبارکہ کی برکت سے جیتی ہیں۔ درہ خیبر کو بھی آپ نے اسی سورہ کو پڑھ کر اکھاڑا تھا، تو جس شخص نے اس سورہ کو لازم پکڑا تو کچھ شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین پر اپنا ولی مقرر کر دے۔ اس کو پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ جو اس سورہ کو ہمیشہ اپنے ورد میں رکھے، اللہ رب العزت اسے دنیا کی فکر سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی غیبی مخلوق کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہے تو قرآن کی اس سورہ مبارکہ کو پڑھے۔ اس سورہ مبارکہ کو قبرستان میں کسی قبر پر کھڑے ہو کر ایک دفعہ پڑھے اور احصال ثواب کر دے تو 300 سال تک مردے کو عذاب نہیں ہوگا۔ پیارے ناظرین، یہ سورہ مبارکہ سورہ مزمل ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو عرش سے بڑے بڑے فیصلے کروا لیتی ہے اور اپنی ہر بات منوا لیتی ہے۔ یہ صورت قسمت اور تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سورہ کی بے حد فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اس سورہ کی ہر آیت اپنے اندر بے شبہ قیمتی خزانہ لیے ہوئے ہے۔ اسی وجہ سے اکثر اولیاء اکرام اس سورہ کا وظیفہ کرتے رہے ہیں، اور اپنے اپنے تجربات کے مطابق انہوں نے اس سے بھرپور فائدے حاصل کیے ہیں۔ تو انہی تجربات کی بنا پر میں آپ کو اس سورہ کے چند وظائف سے آگاہ کروں گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں اور زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب ہوں اور کامیابی آپ کے قدم چومیں، آپ کے گھر میں رزق کی اور دولت کی بارش برسے، فتح اور کامیابی، عزت اور شہرت آپ کا مقدر بنے، تو سورہ مزمل کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا لازمی معمول بنا لیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ ایسا گھر جس میں رزق کی بے حد تنگی ہے، غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، تو ایسے گھر میں روزانہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد باوضو حالت میں سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ وہ گھر ہر قسم کے فاقوں سے محفوظ رہے گا۔ ساتھ ہی اس گھر میں ڈھیروں برکتیں بھی نازل ہوتی رہیں گی۔ کوئی شخص دن یا رات میں کسی بھی وقت صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے فرمائیں گے کہ میں اپنے اس بندے یا بندی کو بخشتا ہوں اور اپنا ولی بناتا ہوں، تو تم گواہ رہنا۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی مشکل میں پھنس چکا ہو جس سے نجات کا کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا ہو، تو اسے چاہیے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور 41 مرتبہ روزانہ 3 دن تک سورہ مزمل پڑھے۔ سورہ مزمل پڑھتے وقت اپنا سر سجدے میں رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس پر سے مصیبت کو ہٹا دے، تو اگر اللہ نے چاہا تو 3 دن کے اندر اندر اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اور اس صورت کی برکت سے اللہ پاک اس پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرما کر اس سے ہر مصیبت کو ٹال دیں گے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا ہو اور بیماری دور نہ ہوتی ہو
تو ایسے شخص کو چاہیے کہ روزانہ 11 مرتبہ باوضو حالت میں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلد اسے بیماری سے شفا حاصل ہو جائے۔ اگر کوئی شخص قید میں ہو یا کسی مسئلے میں پھنس چکا ہو تو اسے چاہیے کہ باوضو ہو کر سورہ مزمل کو مشک اور زعفران سے لکھے اور اس کا تعویذ بنا کر اپنے دائیں بازو پر باندھ لے۔ انشاءاللہ بہت جلد رہائی حاصل ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، حدیث مبارکہ میں اس سورہ کے وظیفے کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص روزانہ کوئی ایک وقت مقرر کر کے اس سورہ مبارکہ کو بلا ناغہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص سب کی نظر میں ہر دل عزیز ہو جائے گا۔ لوگ اس کی پذیرائی کریں گے، اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اس کا ہر مشکل کام آسان ہو جائے گا، یعنی کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے اندر سے کاہلی اور سستی ختم ہو جائے گی اور وہ ہر وقت تندرست اور چاقو چوبند رہے گا۔ لہٰذا جو اس سورہ کو اپنا معمول بنا لے گا وہ کبھی بھی تنگ دست نہیں رہے گا، مصیبت اور پریشانیوں سے وہ ہمیشہ دور رہے گا، خطرناک اور جان لیوا بیماریوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ الغرض زندگی کی تمام حاجتوں اور مشکلات یا مقاصد کے لیے یہ سورہ شافی علاج ہے، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے یہ سورہ مبارکہ ہر طرح سے محافظ و مددگار ہوتی ہے۔ اس سورہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فرمایا، اے میرے امتی، تم اس سورت کو اپنا وظیفہ مقرر کرو اور اسے ہر روز 10 مرتبہ پڑھا کرو۔ جو ہر روز اسے 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے برے آدمیوں اور آفات کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا، اور اس سورہ کی برکت سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو شخص کسی مہم کے لیے پڑھے گا وہ مہم بہت جلد سر انجام ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ کا ثواب اگر اہل آسمان اور زمین لکھنے لگیں تو پھر بھی نہیں لکھ سکتے۔ پس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پروردگار نے اس سورہ کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ جو اس سورہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سورہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جو شخص اس سورہ کو پڑھنے والا ہے اسے خواہ لاکھ دشمن، حاسد، جادوگر، ظالم، بدخواہ تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس کا بال بھی باقا نہیں کر سکتے، مگر سب مغلوب ہو کر رہ جائیں گے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ مزمل کو لازم پکڑا، کچھ شک نہیں اس بات میں کہ اللہ تبارک و تعالی زمین پر اس کو اپنا ولی مقرر کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سورہ کی برکت سے 170 میدان سر کیے اور خیبر کے دروازے کو بھی اسی سورہ کی برکت سے اکھاڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد آپ کی زیارت خواب میں اسی سورہ کی برکت سے ہوا کرتی تھی۔ جو اس سورت کو پڑھے گا اپنے پاس رکھے گا اس پر کوئی مصیبت نازل نہ ہوگی اور لوگوں کے اندر اور بارگاہ الہی میں معزز ہوگا۔ اس سورہ کے پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا اور تمام بلاؤں سے امن میں رہے گا۔ تو ناظرین اکرام، اس سورہ مبارکہ کے اس قدر بہترین فائدے جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس پر عمل نہ کر سکا تو یہ اس کی اپنی کاہلی اور سستی ہی ہو سکتی ہے، وگرنہ تو ایسا کون ہو سکتا ہے جو ان فوائد و برکات سے محروم رہنا چاہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔